الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں آپ تمام حضرات سے معافی چاہتا ہوں، ہمایوں نگر سے بھی ٹائم لگا ہوا ہے صاحب، تو میں یہاں پہ تقریباً سے پہلے کار سے اتر کے آٹو پکڑ کے اندر وجہ سے میں معافی چاہتا ہوں، کبھی میں لیٹ ہوتا نہیں، پتہ نہیں میں آدھے پون گھنٹہ کھڑے رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہر میں اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 اور قرآن میں کئی جگہ پہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ و رسول، اللہ کے حکم کی اطاعت کرو اور رسول کے حکم کی اطاعت کرو۔ حدیث شریف ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے تو سلامتی میں رہو گے، جب چھوڑ دو گے تو ظالم مسلط کر دی جائیں گے، قرآن اور دوسری سنت۔ اور سورہ فصل کے آیت نمبر 25 سے 86 کا ترجمہ ہے کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بغیر وخار ہو کر رہیں، آخرت میں شدید ترین عذاب میں درج کر دیے جائیں۔ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں، ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کرے ہو، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت میں جو زندگی خرید لی ہے، لہٰذا ان کی سزا میں تخفیف نہ ہوگی اور نہ ہمیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ آج کا ہمارا عنوان مسلم مسئلہ ہے۔ ایک مجھے کہ ہر امت ہر قوم کا مسئلہ ہوتا ہے، ظاہری قانون ہے، تعزیری قانون ملک کا ہوتا ہے، حکومت، لیکن ہمارے دیگر قوانین کرسچن ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، ان کے اپنے قانون ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے کئی مسائل ہیں جن کا تعلق انسان کی دینی زندگی سے بھی ہے اور شخصی زندگی سے بھی ہے۔ تو اس کے لیے جب شعبان کیس ہوا تو مسلم پرسا کو قائم کیا گیا، مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں الحمدللہ آج تک وہ بڑا فعال رہا ہے، اور اس میں کئی بار کوششیں کی گئی، اور آپ کے اپنے شہر سے بھی کوششیں کی گئی کہ اس کو جو ہے تقسیم کیا جائے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ وہ کر نہیں پائے۔ تو ابھی تک مولانا رابع ندوی کی صدارت میں قائم ہے، لیکن مجھے سے ماڈرن مسلمان یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی ہونی چاہیے۔ کچھ عورتیں بھی پیش ہیں، خاص طور پر پورا کی کچھ عورتیں ہیں، یو پی کی عورتیں ہیں، انہوں نے اپنا ایک پرسنل بورڈ بنا لیا ہے۔ صورت یہ لوگ سازشیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیوں ہے؟ ہر ملت کا ایک تشخص ہوتا ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے، اگر یہ مل گیا تو اس کی آئیڈینٹی مل جاتی ہے۔ کل اگر شادی بیاہ ایک ہی قانون ہو جائے تو آپ کو میں پڑے جیسے کہ یوگا کرنا پڑتا ہے، جیسے سرسوتی مندر آپ کے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے، یا کہ مدارس میں گایتری منتر پڑھایا جا رہا ہے۔ میرے رشتے کے سالے ہیں اور نباہ میں ہیں، ان کی بچی پڑھتی تھی ایک اچھے اسکول میں، جو کہ کمپوزٹ کیا تو انہوں نے نکال دیا اور بچی کو دوسرے اسکول میں ڈالا، کیونکہ پرائیویٹ اسکول ہے
हमारा सियासी तबका और यूपी का मुसलमान दीनी तबका। मैं नहीं कहता कि मौलाना राबे उसका उनसे मेरा या खालिद उनसे मेरा नहीं है। आमतौर पर जो है जो खुद को अपने दीन के ठेकेदार जो भी बोलते हैं, आइमा है मिसाइल के बड़े बड़े, जब इलेक्शन पहले होता है मोदी को वोट, सियासी लीडर तो हमारे यही कहते हैं मोदी को वोट। हमको कहना चाहिए था कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारे मसाइल तय करेगी। मोदी को इतनी अहमियत दे दी तो उन्होंने कहा कि हम मोदी को वोट ही करें। और सबसे बड़ा हिस्सा इसमें यूपी के मुसलमानों का है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, अभी इसी महीने छोड़ के फिर मैं दिल्ली चला गया। खून के आंसू रोना पड़ता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बड़ा नाम है, घंटा पुराने कुछ अली हजरात यहाँ पर मौजूद होंगी, ज़बरदस्त उनकी वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है। लेकिन जो मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देख आ रहा हूँ तो उसके साथ उसको मरहूम कहना पड़ता है। डिसिप्लिन शिकनी, गुंडागर्दी, काम नहीं करना, तनख्वाह लेना, और आपस में असातिज़ा, मैं भी यहीं का पढ़ा हुआ हूँ, निज़ाम तरह का पढ़ा हुआ हूँ। उस दौर में असातिज़ा ये चाहते थे कि हमारे बच्चे अच्छे निकले। आज के असातिज़ा को एसोसिएशन यूनियन से दिलचस्पी है। यूपी के मुसलमानों ने क्या किया कि एक सीट के लिए 6, 8, 10 मुसलमान खड़े हो गए। यहाँ तक कि शफीक रहमान बर्क जैसे मुखलिस आदमी, जो एक ही आदमी है जो 6 दिसंबर को काली पट्टी बांधता था पार्लियामेंट में, जब वंदे मातरम पढ़ा गया तो वो उठ के चले गया पार्लियामेंट से। बड़ा हंगामा हुआ, उसके ऊपर उसने अगर कुछ करो मैं तो नहीं रहूँगा, उसको भी हरा दिया गया। चुनाचे यूपी से जहाँ से कम 20-22 मुसलमान एमपी चुने जाते थे, एक एमपी नहीं हुआ, एक। मैं वहाँ पे कहता था और खुलकर कहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, ये सब, आसाम, हर जगह से मुसलमान एमपी आए, लेकिन यूपी से एक मुसलमान एमपी है। अब जो इलेक्शन आने वाले हैं, अगर अल्लाह ना करे, और मोदी साहब तो कहते हैं कि साहब सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनकी पार्टी के मिनिस्टर, एमपी दिन रात ऐसे बयान देते हैं जो मैं माइनॉरिटी तो नहीं कहता, क्योंकि माइनॉरिटी से उनको मतलब नहीं है, मुस्लिम दुश्मनी समझते। माइनॉरिटी क्या है? क्रिश्चियन के आने के बाद भी तो बहुत बरसती है, और क्रिश्चियन को क्या है कितने परसेंट, 1-2%, तो उनको मुसलमानों से नफरत है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका इतना असर नहीं है कि अपने मिनिस्टर को रोकेगा ऐसे बयान देने से, आप नहीं रोक सकते। कभी कहा कि मुसलमानों पे पाबंदी आयत कर दी जाए कि एक से बढ़ के बच्चा ना पैदा किया जाए। कभी कहा गया कि भाई मुसलमानों की लड़कियों को जबरदस्ती ब्याह करवाओ, पता नहीं आपके यहाँ के अखबार में आया कि नहीं आया, वहाँ बराबर आता था उधर। कभी कहा कि भाई जबरदस्ती को घर भाग को ये भी कभी कहती है, तो कहता है। आप अंदाजा लगाएंगे उनका टारगेट, आप मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप लोग महसूस करेंगे, उनका टारगेट है कि बिहार के इलेक्शन जीते। अगर अल्लाह ना करे तो बिहार के इलेक्शन जीत जाते हैं, यूपी चला गया, राज्यसभा की मेंबर आ जाएगी, आपकी औलाद को जबरदस्ती सरस्वती वंदना पढ़ना पड़ेगा, और एक के रूप का नाम बदल दिया, आप खामोश मातम करते रहे, भगवान से मतलब नहीं मिला। मैंने आर्टिकल लिखा, मैंने लिखा कि औरंगजेब वो पहला बादशाह था जिसने हिंदुस्तान को एक किया, उससे पहले कभी हिंदुस्तान पूरा एक नहीं था। वो भी अफगानिस्तान से बीजापुर तक और अहमदाबाद से ब्रह्मपुत्र तक, आसाम में औरंगजेब भी नहीं जा सके, बीजापुर के नीचे नहीं गए, और पूरे हिंदुस्तान को अगर तुम अखंड भारत कहते हो किया तो अंग्रेजों ने किया। उससे पहले तो बता दीजिए मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, अशोका, जिसको मर्जी ले रहे आप, किसकी याद पूरे हिंदुस्तान में थी। आज उस औरंगजेब की रोड का नाम बदल दिया, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? और कल इलेक्शन में जिस तरह के हालात हैं, मुसलमान एक बहुत ही जज्बाती कौम है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जरा नारेबाजी की कौम है। आज ये निकले क्या है, जुलूस जो चल रहे थे कल से गणेश के,
میں وہاں تھا، ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ معاف کرے، خانہ کعبہ اور روزہ نبی کے ماڈل بنا کے ان کے طرف لوگ پھر رہے ہیں حیدرآباد میں، جو دینی شہر ہے، ماڈل پھر رہے، اور وہاں پہ ٹی وی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ ہاں، آپ احترام کر رہے ہیں ماڈل کا، آپ خانہ کعبہ کے لا لیے ہیں۔ چیلنج ہے میرا، رسول اللہ سے لے کے پوری تک 30-40 سال پہلے تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ 12 ربیع کا جلوس منایا جائے، کسی کو پتا نہیں تھا کہ شب برات میں لوگ بھاگ کے پھرے سڑکوں کے اوپر، ساری امت کا نام خراب ہوتا ہے، ہمارے اکابر مومن کر کے بیٹھے تھے، خوش مندوں نے کہا ہر مختلف کو مصلحت جانی میں مکہ گئے تو صرف دیوانے کے اور مصلحت کی بات خاموش پڑے، کس بات کی؟ شرک ہو رہا تو مصلحت کی بات کرتے ہو۔ خانہ کعبہ کا ماڈل یہاں آتا ہے حیدرآباد، اور پھر کس منہ سے آپ بولو گے مسلم پرچوں میں تبدیلی مت کرو؟ بارے والے کا جو آپ میرے بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے، آج سے 50 سال پہلے کون سا جلوس دیکھا آپ نے 12 ربیع کا؟ سڈنلی کسی کے خام میں آیا کہ کوئی آیت اتری کیا 12 ربیع کا جلوس منایا جائے، کسی کے پاس آیت اتری کہ بھائی شب برات کے سڑکوں پہ گھوما جائے؟ میرا چیلنج ہے صاحب، چیلنج ہے، میں عالم نہیں ہوں، چیلنج ہے، کوئی عالم مجھے بتا دے کہ قرآن میں شب برات کے تعلق سے ایک آیت ہے، آپ کے سامنے میں پیر دو پانی کو، شب برات کے تعلق سے ایک آیت بتا دوں، شب میرا کا ذکر ہے، شب قدر تو ہے ہی ہے، شب برات کی آیت ایک آیت بتا دوں۔ جہاں تک ناطق علم ہے، ایک ضعیف حدیث ہے، حضور زندگی میں ایک بار اٹھ کے شب برات کو قبرستان کی طرف گئے، ایک اہلیہ صاحب ان کی دیکھے کہاں جا رہے ہیں، آپ نے کسی اور سے نہیں کہا کہ تم جاؤ، اگر اتنا سنو تو پابندی ہے تو ایک بار بھی چلے جائیں تو سنت کی پابندی ہو جاتی ہے، اور اگر چلیے مان بھی لوں میں بالفرض مان بھی لوں کہ یہ چیزیں ہیں تو یہ تو نفیل ہے نا صاحب، جمعہ کے علاوہ آپ کوئی نماز نہیں پڑھتے، آپ فجر آپ کی نہیں ہوتی کسی وقت بھی، آپ فجر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن شب برات کی نمازیں ضرور چاہیے، یہ کون سا دین ہے؟ میں بولوں گا پتھر مارے کوئی بات نہیں، مارے کوئی مارے، میں تیار ہوں، کہاں سے آپ لے آئے اس چیزوں کو؟ شب معراج ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ مقام عطا کیا جو فرشتے کو بھی نہیں دیا، جبرائیل رک گئے تاکہ میں نہیں جا سکتا، پر چل جائیں گے آپ تشریف لے جائیں، وہاں سے آپ کو کیا کیا ملا؟ نمازیں بھی، روزے بھی اور احکام بھی، ایک انسانیت کی گہرائی تھی۔ ہمارے پاس بندش میں ایسا ہو گیا ہے کہ جو فرائض ہیں، اہم چیزیں ہیں جن کے دین کی بنیاد ہے، اس کی طرف تو ہمارے کوئی دھیان ہی نہیں ہے، ہم جو ہے ایسی چیزوں کو فروغی چیزوں کو لے لیتے ہیں، اسی میں اختلاف ہے، سلام پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، بیٹھ کے پڑھنا کہ کھڑے رہ کے پڑھنا، ٹوپی پہننا کہ نہیں پہننا، اس پہ ہنگامہ آ رہی ہے، رفع یدین کرنا کہ نہیں کرنا، ہنگامہ آ رہی ہے، کوئی نہیں کہتا بھائی فجر کی نماز کو چھوڑ دو، تو اس پہ تو ہنگامہ آ رہی نہیں ہے۔ جب آپ خود اپنی چیزوں سے غافل ہو جائیں تو دوسرے تو اس میں تبدیلی لائیں گے، اور اللہ نہ کہتا ہے اگر بی جے پی بہار اور یو پی کا الیکشن جیت جاتی ہے، آپ دیکھنا مسلم پرسنل یونیفارم سول کوڈ لایا جائے گا، آرٹیکل 370 ہٹایا جائے گا کشمیر سے، آپ ہر لحاظ سے ہر اسلام کو آج دیکھیے کسی کام کے لیے اب مہاراشٹر میں بیت قربانی بند کر دی گئی، کیوں بند کر دی گئی؟ میں نے ایک آرٹیکل لکھا، بھیجا میں نے اخبار کو، سب کو بھیجا کہ سب سے پہلے مجھے ہندوؤں نے بیف کھلانا تو زندگی میں کھایا نہیں تھا، نظام کے دور میں 1 روپیہ صرف گوشت ملتا تھا بکرے کا، تو کس کو ضرورت پڑتی تھی کھانے کی؟ اب جو اپر مڈل کلاس ہوتے وہ کھاتے نہیں تھے۔ 1966 میں پہلی بار مجھے کلکتہ میں میرے ایئرپورٹ کے کھلاڑیوں نے کھلایا، ہندوؤں نے کھلایا، لیکن بین کر دیا، کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی معاشی حیثیت ختم کر دیں، مقصد صرف یہ تھا، ان کو کوئی نہیں ہے۔ اور میں ثابت کرتا ہوں سوامی وویکانند کی کتاب سے اور دوسری کتابوں سے اور ایون وید سے کہ گائے کی قربانی ہوتی تھی،
जब आप ये चीजें होती जाएंगी, आगे आगे साहब अजान बंद कर दो, सवेरे 5 बजे उठ के अजान देते हैं कि हमारा अजान बंद कर दो, आवाजें बुलंद हो रही है, पता नहीं आप माशाल्लाह ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ ये कम है चीजें। मैं तो नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, या तो दिन रात का मजा आ गया। तो ये सब बेशकीमा है कि किसी तरह हमारे कानून बदल दिए जाएं, शख्सी कवानीन बदल दिए जाएं। कहा कि भाई देखिए बिहार के इलेक्शन तो पहले शोषा छोड़ा, इससे पहले क्योंकि मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ रही है। अगर वो हिसाब भी लगा दिया जाए तो मुसलमानों को हिंदुओं को बराबरी करने के लिए 266 साल लगेंगे। 266 साल किसने देखे? लेकिन एक शोषा छोड़ा मैंने इसलिए कि वहाँ का हिंदू वोट ले लिया जाए। किसी सूरत एक ही चीज है आरएसएस की, क्योंकि आरएसएस धर्म में के किसी तरह की बिहार जीता जाए और मुसलमानों को जितना हो सके तंग किया जाए। और हम आंखें बंद किए हुए हैं, इख्तिलाफात में हैं, अपनी अना में जाके जहाँ जहाँ इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट टूटे। यूपी में टूटा, अब आप तोड़ेंगे, बांग्ला में टूटा। बांग्ला कॉर्पोरेशन इलेक्शन और चीज़ है, एमएलए और एमपी का इलेक्शन और चीज़ है। कॉर्पोरेशन छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, एमपीएल की बड़ी होती है। बांद्रा में गया, आपने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और जो सेक्युलर हिंदू थे उनका जब 101 हो गए तो हम शीर्षों में बदलते कांग्रेस आ गई। कांग्रेस कोई बेहतर पार्टी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कभी सरस्वती वंदना कंपल्सरी नहीं की, कांग्रेस ने कभी योगा कंपल्सरी नहीं किया। मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सारा पेशकीमा है कि हमारा शख्सी कानून बदला जाए। आपका विरासत का कानून नहीं रहेगा। बच्ची को आता ऐसा क्यों? बच्ची को भी पूरा मिला, जबकि जो ऐसा बोलने वाले के बाद बच्ची की तो विरासत ही नहीं थी। हिंदू कोर्ट के आने से पहले तो उनके बच्ची को कन्यादान था, दे दिए कोई विरासत नहीं। एक बार चले गए तो माँ बाप की जायदाद में कोई हल नहीं। इस्लाम ने पहले भी नहीं हल किया बच्ची को आदि आधे पे इतराज है, लेकिन हमारे लोग बड़ा बोलते हैं। लड़की को बाप से मिलता है, शौहर से मिलता है, भाई से मिलता है, बेटे से मिलता है, और फिर कफालत खानदान की मर्द करता, औरत नहीं करती। इसलिए मर्द को 2 हिस्से है, लड़की मर्द को 1 हिस्सा, लड़की को आधा हिस्सा। और अगर इत्तेफाक से लड़की कोई ना हो तो इस्लामी हुकूमत में कि वक्त का काम है कि उस औरत की कफालत करे। 4 शादियाँ, 10 औरतें को बुरी बात नहीं, लेकिन 2 शादी मत करो। हम लोग भी करते हैं, हमारी औरतें भी करती नहीं, दूसरी शादी करके ला सौतन लाए। सिवाय हिंदुस्तान के सारी दुनिया में औरतें मर्दों से बढ़ के हैं। वो कहाँ जाएंगी? आपके जिनसी एहसासात है उसके दूसरे एहसासात नहीं है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी कि नहीं बनेगी? रशिया में 8 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा हैं, वो कहाँ जाएंगी? लेकिन हमारी मॉडर्न औरत कहती नहीं साहब, पता लगा कि शौहर 3-4 के बाद जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर देंगे हम। और कुरान ने शादी ज्यादा करने की बात नहीं की। कुरान कहता है कि 1 करो या 2 करो या 3 करो या 4 करो, लेकिन अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो 1 से ज्यादा मत करो। कुरान ने शादियाँ रोकी हैं, पहले 100 होते थे, 50 होते थे। कुरान ने कहा कि पहली बार तो कौन तो हिंदुओं में नहीं होती थी, रजवाड़ों में नहीं होती थी, कितनी बीवियाँ में उनके महसरा नहीं होते थे। महाराजा पटियाला की 400 बीवियाँ थी। मैं उस महल में रह के आया हूँ जिसमें 400 बीवियाँ होती थी पटियाला में। मैंने कोर्स 1 साल का कोर्स किया इस कोर्स का। सिर्फ हम ही बदनाम है, खुद बदनाम कर दिया कि साहब वो उनकी उम्र में बीबी आयशा की उम्र में इतना फर्क है। आज बड़े बड़े लोग कर रहे हो, फिल्म एक्टर था, हमने कहा उसका तो उम्र 73 साल थी और उसकी बीवी की आखिरी बीवी शादी 29 साल की उम्र थी। और आप ही के बाद सितार बजाने वाले उनके लिए आपका हिंदी बना रहा हूँ कि जो सवाल लिख रही थी उसकी उम्र में कितना पड़ा, 50 साल का था। लेकिन किसी तरह इस्लाम पे अटैक किया गया और हम आपस में लड़े जा रहे हैं। हम जमात इस्लामी इलेक्शन में हिस्सा है। मैंने अमीर जमात इस्लामी को खत लिखा, जला
सालों के इंसाफ को महाराष्ट्र औरंगाबाद में खड़े हुए हार गए पूरी तरह से। इंसाफ पार्टी पता नहीं कोई पार्टी बनाई। मैंने कहा आपको क्या जरूरत थी साहब इस चीज़ की करने की? आप केरला जाएंगे मुस्लिम लीग का वोट तोड़ेंगे, हैदराबाद जाएंगे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम लीग का वोट तोड़ेंगे। क्या जरूरत थी आपको चीज़ करने की? आपको कौन नेता मुसलमान को नहीं देते, बोलते भावियों की बैठ ये कौन सी जो है मसलियत पसंद, ये कौन सी उम्मत की खिदमत है बताइए मुझे। बड़ा अफसोस होता है। मैं सुन के मैंने लिखा भी है, अभी आर्टिकल लिखा है, बिहार के इलेक्शन पे भेजा भी है। और बिहार का मुसलमान निस्बतन यूपी के निस्बतन इन मामलों में बहुत समझदार है, इसलिए बिहार से ज़्यादा लोग इलेक्ट होके भी आते हैं। अल्लाह करेगा समझदारी करें। हमको एहसास नहीं है। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, मुझे पता है कि क्या हो रहा है। दिल्ली में रहता हूँ, कैपिटल में हूँ कि क्या हो रहा है, क्या मकसद क्या है। आरएसएस की टीम ने स्पेन को स्टडी करने के लिए कि 800 साल स्पेन में हुकूमत करने के बाद एक ऐसा वक्त आ कि एक मुसलमान बाकी नहीं रहा। या तो मारे गए, या भागकर अफ्रीका आ गए, या समुद्र में डूब गए। एक मुसलमान नहीं रहा 800 साल की हुकूमत के बाद। और उसके बाद पहली शख्सियत जिसने मस्जिद दरकबा में नमाज पढ़ी वो अल्लामा इकबाल की थी। लंदन से वापस लौट रहे थे, अल्लामा इजाज़त मिली बड़ी मुश्किल से, लेकिन कहा कि मस्जिद में जाएंगे नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो जो आदमी था वो दूसरी चल गया, अल्लामा तो गया नमाज पढ़ के मस्जिद दरकबा नजम लिखी होते हुए। देखिए ये सब के सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, रोज़ा रखना इबादत नहीं है। नमाज का तो ऐसे मामला है जैसे आपका खाने का मामला है, सांस का मामला है। आप खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, सांस के, लेकिन इसी तरह नमाज के बगैर जिंदा नहीं रहना चाहिए। बदनसीबी से पता नहीं कितने परसेंट लोग नमाज पढ़ते हैं। अगर आप समझते कि हम समझते कि नमाज पढ़ के जन्नत हो जाएगी, तो आपके सामने मैं अपनी बात नहीं रखूँगा, रसूला की बात रखूँगा। आपके पास लोग कहा कि रसूला एक औरत है मुत्तकी, परहेज़गार, नमाज़ी, रोज़ेदार और जो खैर खराब करने वाली, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बहुत ज़्यादा है, फरमाया कि दोज़खी है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, फरमाया कि दोज़खी है। कहा कि एक औरत है सिर्फ फराइज़ और सुन्नत अदा करके वो नहीं करती इससे ज़्यादा, लेकिन सारे पड़ोसी उसको से फरमाया कि वे जन्नती है। और नमाज अगर नमाज़ी से सब कुछ हो जाता तो सरकार की नमाज से पीछे नमाज पढ़ने से किसी की बड़ी नमाज हो सकती है। जिस नमाज के इमाम सरकार उससे बड़ी नमाज दुनिया में कभी हो सकती ना कभी हुई ना कभी हो सकती। अब्दुल्ला बिन मुबी मुनाफिकों का सरकार जिंदगी भर आपके पीछे नमाज पढ़ता रहा। क्या बोलेंगे आप उसे? जब तक इंतजार करेगा तो बेटे ने कहा आपका कुर्ता दे दीजिए, दे दिया। कहा कि नमाज जनाजा पढ़ा दिया। हज़रत उमर ने कहा कि नहीं पढ़ाना चाहिए था। बाद में कुरान मजीद में आयत आई कि आइंदा से किसी मुनाफिक के आप जो है नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। और ये कि आप अगर 70 बार भी इसके सरकार की दुआ करेंगे तो हम इसको माफ नहीं करेंगे। क्या ये निफाक नहीं है कि आप जाके मुसलमान के वोट तोड़ें? मैं किसी पे इल्जाम नहीं डाल सकता, क्योंकि मर के जवाब मैं नहीं कर सकता कि पैसे ले लिए लोग बकते हैं, मैं बात नहीं करूँ। लेकिन क्या ये निफाक नहीं है कि जहाँ पे जाए आप वोट देंगे और उसमें अगर संघ परिवार पे किया जाए तो उम्मत का कितना नुकसान होगा? अल्लाह वास्ते सोचिए। जज्बात में भटकने की जरूरत नहीं है। कई मुसलमान ऐसे हैं आपसे वोट लेते उसके बाद आपकी दम होगी नहीं, आपसे वोट ले लेते हैं और फिर 5 साल के बाद नहीं नजर आते। कम से कम यूपी की ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ, फिर पलट के नहीं देखते आपको। इसके बाद कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जो आपका 5 साल का काम करते रहते हैं। कई गैर मुस्लिम ऐसे रहे जो आपके लिए मदाफियत कर रहे हैं। पता होता है केस कौन लड़ रहा है, कौन सा मुसलमान लड़ रहा है, कौन सा मुसलमान लड़ रहा है। जामिया मिलिया की प्रोसेस लड़ रही है, गुजरात का केस कौन लड़ रहा है, तीसरा सीजलवाद लड़ रही है, कौन लड़ रहे हैं? लेकिन हम नहीं साहब, हम उन्हीं को
توڑ دینا ہے، کیونکہ ایک تو کم سے کم ایک کی جائے وہ توڑ دینا ضروری ہے۔ اگر آپ کی شادی بیاہ وراثت کے قانون میں تبدیل آ گئی تو پھر رہا کیا؟ تعزیری خواتین تو ہے نہیں، نہ ہاتھ کاٹ سکتے نہ کوڑے مار سکتے ہیں، وہ تو جو حکومت وقت کے قوانین نہیں ہے۔ اب رہ گیا ایک شخصی قانون مسلم پرسن کا، اگر وہ بھی بدل گیا تو رہا کیا؟ شادی کس طرح کریں؟ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکیں گے، آپ بیٹی کو زبردستی آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ اس کو بھی برابری کا احساس ہو، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ کو مجبور کر دیا جائے گا، جو اگر آپ کیا کر لیں گے؟ جب قانون بن گیا مہاراشٹر میں کہ اگر آپ بیل کی قربانی کرتے ہیں تو 5 سال جیل ہو جائے گی، ایک بیل بھی نہیں کرتے۔ کتنے لوگ قربانی سے محروم رہے، آج تک کبھی نہیں ہوا ہے۔ ابھی میں اورنگ آباد سے آ رہا ہوں، اورنگ آباد سے رات میں یہاں کتنے لوگ مہاراشٹر میں قربانی سے محروم رہے ہیں، کیونکہ ہر آدمی بکرا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب بکری کی قیمت ایک دم بڑھ گئی، 8,000 9,000 10,000 بکری کی قیمت ہو گئی۔ آپ اللہ کا فضل ہے، آپ ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو ان باتوں کا احساس نہیں ہے، لیکن آپ کو احساس کرنا ہے۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں امت کا درد نہیں ہے۔ آپ اپنے بنگلے ضرور بنائیے، لیکن ساتھ ساتھ امت کے درد بھی رکھیے۔ امت کے درد کا یہ حال ہے، 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ایک انگریزی اخبار بھی نہیں ہے۔ انگریزی اخبارات میں جو آتا ہے اس کا جواب اردو میں دیتے ہیں، کون پڑھتا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ آپ خوش ہوتے ہیں، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ آپ روتے ہیں، میں رو لیتا ہوں۔ ہمارا مت میں نظر تو آتا ہی نہیں، ہم کون پڑھنے والا ہے؟ لاکھ کے لیے اردو اخبار۔ کتنی بڑی بدنصیبی، اتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، لیڈروں امیر لیڈروں کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک امیر مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک انگریزی اخبار نہیں نکال سکتی امت کی۔ کم از کم انگریزی نکلتا، کچھ لوگوں کو تو پتہ لگتا کہ مسلمان کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے اس دوران میں علی گڑھ میں کم سے کم 15-20 آرٹیکل لکھے ان کے جواب میں، کچھ شائع ہوتے ہیں، کچھ میں تو RSS کو بھی بھیجتا ہے۔ اتنی کتابی شکل دینے کی ہو گئی ہے اس وقت۔ مسلم پرسنل کا ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ کیا قرآن اور حدیث کی بات بدل دی جائے تو آپ خاموش بیٹھیں گے؟ آپ بیکار چیزوں پہ تو ہنگامے کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، بوہا کرتے ہیں۔ جو چیز دین کے حساب سے انتہائی بددینی کی حیثیت رکھتی ہے اس کے پیچھے تو آپ بھاگتے ہیں، اور جب قرآن حدیث کو تبدیل کر دیا جائے گا تو اس وقت کیا کریں گے آپ؟ ہماری شریعت کا ماخذ تو حضور السلام کو شارع کہا گیا۔ شریعت لانے والے صرف 2 ہی پیغمبر گزرے ہیں جو شریعت لے آئے، ایک موسیٰ، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ کے پاس شریعت نہیں ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں تو جو بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑیوں کو ایک جگہ جمع کرنے آیا ہوں، وہ تم دورے پہ جو قانون ہے وہی کرتا رہوں گا۔ شریعت دی موسیٰ کو، لیکن جب قوم بھٹک گئی تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں آیا، جبکہ راہ راست سے بھٹک گئے، جا کر یہاں تک پہنچی، ذلت و خواری و پستی و بدحالی ان کو مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب میں گر گئے۔ آج منو ان یہ چیز مسلمانوں پہ ہے۔ آپ سب کا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، اللہ کے پاس سرکار سے محبوب ترین شخصیت کوئی دوسری نہیں ہے، لیکن اسی حضور کی امت میں اتنے عذاب کیوں آ رہا ہے؟ خیر ظالم کیوں مسلط کر دیے گئے؟ عراق، شام، لیبیا، فلسطین، افغانستان، پاکستان، یمن، سوڈان، کیا رہا آپ کا؟ ختم ہو گیا۔ عراق ایک بڑی طاقت کو ختم کر دی گئی، اب ترک میں لے آ کے ہنگامہ کرایا جا رہا ہے کردوں سے۔ بنگلہ دیش میں پھانسیاں دلوائی جا رہی ہیں دین کے ماننے والوں کو۔ قرآن میں ایک آیت آئی ہے کہ یہودی اور نصرانی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوئے جب تک تم ان کے راستے پہ نہ چلنے لگو، اور فرمایا گیا کہ اگر تم ان کے راستے پہ چلے گے تو ہم تم کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ بتائیے اسلامی دنیا کا کیا حال ہے؟ بتائیے آخر ایسا کیوں ہے؟
गिरती है बेचारे मुसलमानों को। लेकिन मुसलमानों को सोचना चाहिए कि आश्रम में ये अदाब क्यों नाजिल हो रहा है। मैं बहुत माफ़ी के साथ अर्ज करता हूँ, हमें कितने ऐसे हैं जो कुरान तर्जुमे से पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं तो फौरी जो है उसमें ये ना ढूंढते कि भाई कहाँ मसले के इख्तलाफात पैदा करें, गिरफ्त करने के लिए पढ़ते हैं। कितने लोग हमें ऐसे हैं जो 4 आयतें रोज तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। कुरान किस लिए उतारी? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुद्दल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये उनको हिदायत देती है जो ईमान गैब पे ईमान लाते हैं और मुत्तकी हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। हर एक को हिदायत नहीं देती। पढ़ते तो सभी हैं, गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, हमसे ज़्यादा वो पढ़ते हैं तर्जुमे से। हमें कितने ऐसे अल्लाह वाले अपने अपने घरों में देख रहे हैं, खुद अपने में देखें कि हम रोज़ कितना कुरान तर्जुमे से पढ़ते हैं। क्या कुरान इसलिए लाई गई कि निकाह में दे दी जाए, इसलिए याद दिलाई गई कि यासीन की ताबीर बना के बाजू में या गले में डाल ली जाए, या इसलिए ला दी गई कि कुछ आयतें को पढ़ के फूंक दी जाए, या इसलिए ला दी गई कि फला रात को बैठे और जो है आयत करीमा का विर्द कर दिया जाए। अगर इसलिए आई है तो ये आयत क्यों उतरी? वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। हम ऐसी मिसालें खोल खोल के बयान करते हैं ताकि तुम गौर फिक्र करो। गौर फिक्र उसी बात पे किया जाता है जिस बात को आप समझते हैं। जो बात आप समझते नहीं उसमें गौर फिक्र क्या होगा? जो बात आप समझते नहीं उसमें गौर फिक्र क्या किया जाएगा? कुरान कह रहा, मैंने सूरह हजर की आयत देखी, वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। हम ऐसी मिसालें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम गौर फिक्र करो। कुरान दावत करा गौर फिक्र करो। क्या तुम नहीं समझते? क्या तुम अपनी अकल नहीं रखते? या तुम ताक़िलून यतफ़क्करून ततफ़क्करून यालमून तालिमून। कुरान पूरा भरा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? जानना कब होगा? जब आप समझ के पढ़ेंगे। तुलसी के रटे चले जाए, रोज यासीन पढ़ा जा रहा है, मालूम मैं नहीं बोलता कि उसका सवाब नहीं होगा। सवाब होगा, फायदा नहीं, सवाब तो जरूर होगा। अलिफ लाम मीम पढ़ रहे तो 30 नेकियों का फायदा होगा, सवाब होगा, लेकिन समझ फायदा नहीं होगा। सवाब जरूर नहीं होगा, ये भी मेरा ईमान है। अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे 30 नेकियां मिलेंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा। फायदा तो उसी वक्त होगा जब आप समझ के पढ़ो। हमें कितने ऐसे मालिया मुस्लिमों से अल्लाह का मकसद बताओ, और कैसे मकाम के लोग हैं। आजमगढ़ शिबली नोमानी की जगह सैयद सुलेमान नबी के बैठ के सीरत नबी खत्म के लिखे जाने की जगह वहाँ से मदरसे के बारे में तहसील लोग उससे इस्लाम के बारे में बात नहीं कर सकते ना। बहुत नसीबी है। कोई नहीं जानता कि क्या है कुरान में, कोई नहीं जानता, कुरान नहीं जानता, कोई रसूल की सीरत नहीं जानता। कई लोग, कई स्टूडेंट रहते हैं जिनको 4 खुलफाए राशिदीन के नाम नहीं मालूम, और वो उमर उस्मान अली के नाम नहीं मालूम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे खुराफात कौम पे और क्या आएगा? और फिर आप मुस्लिम को बस बचाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे रहमान साहब हैं आपके यहाँ के, वो भी बोर्ड के मेंबर हैं। अब्दुल कुरैशी साहब भी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। माशाअल्लाह मैं नहीं करता, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को छोड़ना आपका मेरा फर्ज नहीं है? आपका मेरा फरीदा नहीं है? तो इस इस्लामी निगरानी करने का आपसे गुरु को दिया गया। क्या कुरान में ऐसा है कि सिर्फ मौलवी लोग संभालेंगे और आप नहीं करेंगे? जबकि कुरान कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत उठाई गई हो, तुम्हारा काम लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ, बुराई से लोगों को अल्लाह पर ईमान लाओ। पूरी उम्मत को कह दिया कि तुम्हारा काम भलाई की तरफ बुलाओ, लोगों को, सिर्फ मौलवियों को नहीं कहा। जब हम खुद ही नहीं जानते, हम खुद ही अमल नहीं करते, तो हम लोगों को क्या भलाई की तरफ बुलाएं? इकबाल ने तो इंसान के लिए कहा था, लेकिन यह आज हम लोगों के लिए है। न समझोगे तो मिल जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तान। मुसलमानों के लिए है ये बहुत खतरनाक, बहुत पुराशुभ दौर है। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, आप यहाँ पे बैठे हैं, हम लोगों को अंदाज़ा है कि कैसी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, कैसी खतरनाक प्लानिंग हो रही है किसी तरह इस्लाम में बिगाड़ लाने के लिए। आप बड़े अफसोस के साथ आप पता नहीं क्यों देखते भी होंगे, मैंने टीवी में देखा है प्रोग्राम में, डिस्कशन में, देवबंद से फागल
तहसील मौलवी बीजेपी को सपोर्ट करते, उनके नुमाइंदे थे। और क्या किया जा सकता, इससे बड़ी आलमिया क्या होता है? भूल गए 3000 लोगों का कत्ल गुजरात में, इतनी जल्द भूल गए? भूल गए कहा गया घर वापस हर मुसलमान को वापस घर लेके आओ। भूल गए मुजफ्फरनगर के फसादात के सारा मुजफ्फरनगर उजड़ गया। भूल गए कि आपको रोज हम पे कुछ ना कुछ वार किया जा रहा है। हर रोज एक दिन जितने वादे किए थे, मैं फौजियों पुराना उनसे ने वादे किया था, मैं जैसे कहूँगा 100 दिन के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन दे दूंगा। मैं उस दौर का हूँ, पहले रिटायरमेंट ले लिया था मैं, उससे मुझे भी फायदा होता है। 40 साल कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने वादा नहीं किया कि 5 दिन देंगे, आपने वादा किया 100 दिन में देंगे। आज 15 महीने का तक नहीं मिला। क्या क्या वादे किए थे कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, हर नौजवान को जॉब मिल जाएगा। लेकिन हुकूमत में आती क्या हो, स्वच्छ भारत, घर वापसी, लव जिहाद, रोज एक छोटा था जिसका ताल्लुक मुसलमानों से। अल्लाह वास्ते हमें हर जगह से आवाज़ उठनी चाहिए। और हैदराबाद माशाल्लाह इस मामले में बड़ा आगे रहा है। यहाँ से एक अजीम शख्सियत पैदा हुई जिसको हम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं भी हैदराबादी हूँ, हम गद्दार निकले, बहादुर जालों को भुला दिए, बहादुर जालों को भुला दिए, नारे बुलंद करने वालों के पीछे चले। जिस शख्स ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि 42 साल की उम्र में जहर दे दिया गया, मर गया वो शख्स, शहीद हो गया, उसका नाम नहीं लेते आज, क्योंकि अखबार में नाम नहीं आता। रोना आता है। बहादुर अहमद का मरहूम का एहसान है, जिन्होंने कहा था कि सदारत मुस्लिम लीग की कहानी आप संभालिए, मैं दक्कन को संभालता हूँ। कितनों को कादियानी से रोका बहादुर याजन ने, कितनों को इस्लाम के दायरे में लाया बहादुर याजन ने। ऐसे पूरे शौक में जब बहुत हालात खराब थे, जाके मुसलमानों की ऐसी जमात बनाई कि जो आज तक कायम है, लेकिन उस जमात बहादुर याजन का नाम नहीं लेती। अफसोस की बात, हम भी भुला बड़े बहादुर याजन के बाद जो सबसे पहला शख्स जिसने मुसलमानों को मरूबियत से बाहर निकाला कौन था? 1952 या 53 की बात है। अहमद के नाम से जमात बनी, जमर महल सिनेमा होती थी, वो थिएटर थी क्योंकि फर्स्ट क्लास सामने था, थर्ड क्लास पीछे निजाम देखते थे सिनेमा। उसमें पहला जो सदमा हुआ सीरत इस्लाम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत मौलवी दूर की वो पहली तकरीब में भूतने सिलता में शायद 9वीं का 8वीं या 9वीं का तालिब इल्म था। हम भुला दिए, नाम भी नहीं। इनको जब पुलिस एक्शन हुआ तो उस्मान सोचे पता नहीं दिल्ली में जो हालात हुए, यहाँ मैं खुद दारुस्तान के पास रहता था, हम तो बच्चे थे, बादल लेके चले गए, बाजार में उठा, बोले इधर चाटने वाली है, धोने वाली है, पता नहीं कब फसादात शुरू हो जाएंगे, वहाँ चले गए। तो लेकिन उस वक्त जिन हालात से गुजरे थे, उस वक्त सबसे पहली शख्सियत जिसने मुसलमानों की मरूबियत को दूर की वो सैयद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहूम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत। हम भुला दिए। जिंदगी में लड़ता रहा वो शख्स मुस्लिम मसला के लिए, कभी अपने लिए एक ईंट नहीं लगा, अपने वालदैन नहीं कर। मैं गवाह हूँ इसको, करोड़ों का बंगला नहीं था उसका, जब नामपल्ली स्कूल गर्ल्स स्कूल के सामने घर था उसका, 4 कुर्सी टूटी हुई रहती थी। हम में से हर फर्द का काम है ये कि कल अगर मुस्लिम मसला पे आँच निकल आए तो इसके लिए मैदान में आइए, अल्लाह तक फालतू चीज़ों के लिए मैदान में मत आइए। मैं आपसे सच कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस्लाम का तालिब इल्म हूँ, मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं, ना मैं इमाम हूँ, वो फ़कीह हूँ, ना आलिम कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तालिब इल्म हूँ। पर मैं आपसे सच कर रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, अल्लाह गवाह है, ये जो आप जिन चीज़ों में आप हद से ज़्यादा जिसके पीछे आप भागते हैं वो सिर्फ नवाफिल हैं, अगर हैं भी तो नवाफिल हैं, फराइज़ और सुन्नत नहीं है। किसी रात की नमाज नफिल है, फर्ज सुन्नत नहीं है। एक हज के बाद दूसरा हज नफिल है, फर्ज नहीं है। 50 हज भी करें तो असल हज तो एक ही है, बाकी तो नवाफिल हैं। 15 उम्रा है, 10वां हज है, पड़ोस की में बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उनके लिए जेब से 10,000 नहीं निकलते। तो
حضور کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں حج کو جانا چاہتا ہوں، کیا گھر میں کون ہے؟ کہا ماں باپ، اور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، ان کو دیکھنے اور کوئی نہیں ہے، کہا ماں باپ کی خدمت میں تیرا حج ہوتا ہے۔ ہمارا 15واں حج ہے، 20واں حج ہے، اللہ اور اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میرے پاس کوئی تھا بھی نہیں، ایسا سا بھی نہیں تھا، ایک زمین لے ڈالی تھی 2005 میں کے، تو یہاں آیا تو لکھا الحاج، میں نے کہا پہلے اس کو مٹائیے، کیوں یہ کوئی ڈگری نہیں ہے، نماز کو ہوتا ہے، نماز سے یہ شاہد کی ڈگری ہے، مولانا ڈگری ہے، حافظ، حج کوئی ڈگری نہیں ہے۔ اب حاجی نہیں لکھیں تو غصہ آ جاتا، ہمارا نام کیا ہے؟ حاجی نہیں لکھے، رکا ہے لیکن حاجی نہیں لکھے ہم کو۔ آپ فروات میں پڑ گئے، اصل یہ امت روایات میں کھو گئی، بات ہو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں۔ رگوں میں وہ روح باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، اس سے پہلے اللہ میاں نے مجھے بھیج دیا تھا، فٹ بال میں 3 بار جا چکا میں، اس سے پہلے حج میں جب گیا بیٹھا، زیادہ دن بیٹھنے کو موقع ملا، ورنہ 2 دن 3 دن بیٹھا تھا، مسجد میں بیٹھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، روتا تھا، ان کے حق میں دعا کرتا تھا۔ میں نے جو چیزیں دیکھی، اگر میں کتاب میں بولتے اسلام پہ الزام آئے گا۔ نوجوان لوگ 20 سال 25 سال کے دھکا مار کے بسوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور عورتیں کھڑی رہتی ہیں، کھچڑی نہ ملے تو لڑائی، کھٹا نہ ملے تو لڑائی، بغیر بغیر نہ ملے تو لڑائی۔ 40 دن آپ صرف روٹی چائے میں ڈبو کے نہیں کھا سکتے، آپ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں آپ۔ انڈسپلن، اگر ڈسپلن وہاں پہ ہے تو انڈونیشیا، ملیشیا، ایرانی، ترک، ازبکستان، میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، نیگرو سب سے زیادہ انڈسپلن۔ یہ کون سا ہے؟ یہ ہے بس آ رہی ہے، کوئی لائن نہیں، ترکوں کی لائن، ایرانیوں کی لائن، انڈونیشینز کی لائن، ملیشینز کی لائن، ازبکستانی کی لائن، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، افغانوں کی کوئی لائن، سب ایک ساتھ گھسیں گے۔ وہ تو اور صاحب جب یہاں امیگریشن پہ گیا، میرا بھائی کسٹم آفسر تھا، تو یہاں پہ ریٹائر ہو گیا، آپ غیر مسلم آفسر بیٹھا امیگریشن میں، آپ کو ٹکٹ ہو گیا ہے، آپ کو پرابلم کیا ہے، سب کو جیل لگے بغیر ہوائی جہاز نہیں جائے گا، اس کے بعد 50 آدمی ایک ساتھ پاسپورٹ دے رہے ہیں لینے کے لیے، یہ نہیں کہ آپ لائن میں جا کے دے دیں۔ کس کی بات کا رونا روئی، قدم قدم پہ دل ٹوٹا ہے۔ کیا صاحب آپ نہیں دیکھتے، میں نہیں دیکھتا، مسجد بھر گئی ہے، لیکن آگے کی سب کا ثواب ہے صاحب، رات مارتے جاؤ بس، ماشاءاللہ بڑی تعلیم بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، آگے سب میں ضرور جانا ہے۔ اور یہ بھول گئے کہ یہ گناہ ہے بہت بڑا، کہ جو لوگوں کے گانوں پھلانتے جائیں۔ اب اندر بہت گہری سازش ہے، بہت گہری سازش ہے، اور اللہ نہ کرے جس دن بی جے پی کی ان سے اس میں راجیہ سبھا میں جس دن اپر ہاؤس میں جس دن اکثریت آ گئی، آپ کی ہر چیز سے کھلواڑ شروع ہو گیا۔ آج اورنگزیب کے روپ کا نام بدلا، کل اورنگزیب کی مذاق کو توڑنے کی جانب دیا ہے، فسادات کرائے جائیں۔ یو پی کے الیکشن سے پہلے تو فسادات نہیں ہیں، ان کا ایک ہی پوائنٹ پروگرام ہے، مسلم دشمن، اسلام دشمن۔ اب آپ تصفیہ کر لیں کہ ہم متحد ہو کے ان کا مقابلہ کریں یا اختلافات میں مبتلا ہوں۔ دیکھیے ایک بات، عبادات میں یہ افتراق ہے، اختلافات ہے، اختلاف تو ائمہ اربعہ میں بھی رہے ہیں، اختلاف بری چیز نہیں ہے، اس کو اتنا سنجیدگی سے کیوں لیا جاتا ہے؟ میں ایک نام نہیں لوں گا میں، کیونکہ میں نہیں چاہتا، ایک مسجد میں بیٹھا امام صاحب اس کی تقریر کریں، بولی جو رفع یدین کرتا اس کے پیچھے نماز حرام ہے۔ میں کیا بولوں سامنے؟ یعنی اس معنی کہ امام شافعی غلط تھے؟
ہم یہ نہیں کریں کہ آپ امام شافعی کو فالو کریں، ہم بھی حنفی ہیں، امام ابو نے معاف کرو، لیکن جو شخص علم کا دین رکھتا ہے، جس کی تحقیق ہے، وہ اس کو حساب سے کرنے دو۔ لیکن یہ فرما دیا گیا، امام صاحب ممبر سے بول رہے ہیں کہ جو رفع یدین کرتا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے صاحب اسلام کا۔ لوگ مسلم پسند بدلنے کوئی بات نہیں، آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ختم کر دے کوئی بات نہیں، آپ کی تعلیم میں دخل دینے لگے کوئی بات نہیں، لیکن رفع یدین کرنے والے کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ قوم کیا ہے، قوموں کی عبادت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ سمجھے صاحب؟ آپ یہ تقریر سننے جانا پڑتا ہم کو۔ رسول اللہ کے خطبات اگر آپ اٹھا کے پڑھیں، اور آخری خطبہ حجۃ الوداع کا، اس میں کتنا زور عبادات پہ ہے اور کتنا زور دوسری چیزوں پہ ہے۔ آخری وقت ہے، وصیت ہو رہی ہے، عورت عورت عورت، غلام غلام غلام۔ رسول کے خطبات پڑھی اور آپ کے امام کی تقاریر سنیے، یا تو کرامتوں کا ذکر ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ میں کرامت کا منکر ہوں، میں نہیں بولتا، ہوگا صاحب، میں مان لیا۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ عالم بھی تھے، صوفی بزرگ بھی تھے۔ ان کے پاس ایک شخص گیا، قیام کیا، واپس جانے کی اجازت چاہیے، کہا کہ ابھی کیوں جاتی، کچھ اور دکھ کیوں کیے؟ نہیں، جب کہا کہ کچھ چاہیے، کہا نہیں، تو کہا کچھ تو کہیے۔ کہنے لگا برا نہ مانے تو ایک بات کہوں۔ کہا ہاں کہیے۔ میں آپ کی کرامتوں کی تعریف سن کے بڑی دور سے آیا، لیکن اتنے دن رہا ایک بھی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید نے فرمایا کیا تم نے اتنے دنوں میں مجھے قرآن و حدیث کے خلاف کرتے دیکھا؟ کہا نہیں۔ بولے یہی میری کرامت ہے، یہی میری کرامت ہے۔ اڑے ہوں گے صاحب، کوئی ہوا میں اڑے ہوں گے، چلو میں مان لیا اڑے، نہ بولنے والا اڑ سکتا نہ میں اڑ سکتا، اس سے فائدہ کیا ہے صاحب؟ آپ ایسی بات بتائیے جس سے امت کو فائدہ ہو، یا دوسرا ہوگا تو چلو صاحب مسلم مسئلہ چینج ہو جائے، کوئی فکر نہیں، جماعت ہے بہت بڑی۔ دوسرے سب کاموں میں علی میاں ندوی اورنگ آباد تشریف لائے، کہا کہ سارے لوگ آئے، مسلم پرسنل کا مسئلہ تھا، لیکن ایک بڑی جماعت نہیں آئی ہمارے پاس۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، کیونکہ ان کے اس سے مطلب نہیں ہے، ان کو صرف عبادات سے مطلب ہے۔ آج ٹی وی کا کوئی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجیے، میں نہیں دیکھتا ہوں، آج پتہ نہیں اب 20-25 میں تو کھولا بھی نہیں، مگر آپ اٹھا کے کبھی ٹی وی کھول کے دیکھ لیجیے، کوئی سیریل ایسا نہیں ہے جس میں ہندوازم کا پرچار نہیں ہے، اور آپ کے بچے بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ اسکول میں دینیات نہیں ہے، مورل سائنس نہیں، اخلاقیات بھی نہیں ہے۔ اب یہ وہاں سیکھ رہے ہیں، اور بعض اسکولوں میں جہاں پہ RSS کا اثر ہے، ان کی تعلیم شروع ہوتی ہے، آپ کے بچے کل کیا کریں گے؟ ان کو رام اور سیتا کے نام تو معلوم ہو جائیں گے، معاذ اللہ ابو بکر عمر کا نام نہیں معلوم ہوگا۔ کیوں؟ آج میں کل وہاں تھا، پرسوں وہاں بات ہو رہی تھی کہ صاحب یہاں جتنے پلیئر ہیں سب پڑھے لکھے ہیں۔ میں بولا کیا پڑھے لکھے ہیں بھائی؟ اس موٹر سائیکل پہ 3 بیٹھ کے جاتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں؟ موٹر سائیکل بیٹھے کان پہ موبائل چلا ہوا اور پڑھے لکھے ہیں؟ ریڈ لائٹ ہوتی ہے کراس کر جاتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں؟ ریلوے میں جاتے ہیں بغیر پلیٹ فارم کے ٹکٹ کے چل جاتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں؟ لا پڑھنے والے لڑکیوں کو ریپ کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں؟ گولیاں مارتے ہیں ایک دوسرے کے، علی گڑھ مسلم میں پڑھے لکھے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا میں نہیں مانتا یہاں، لیکن سنتا ہوں عالم سے لے کے پان والے تک بولتا مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں ہم۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تسلیمہ نسرین پڑھی لکھی نہیں ہے، سلمان رشدی پڑھا لکھا نہیں ہے، جاوید اختر پڑھا لکھا نہیں ہے، فاروق عبداللہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سلمان خورشید پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ان سب کے گھروں میں غیر مسلم بیٹھی ہوئی ہے نا، اور قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 221 غیر مسلم سے تمہاری شادی حرام ہے۔ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سوچتے تھے کہ اگر پڑھ لکھ جائیں گے تو ہماری غریبی افلاس دور ہوگا، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چل آئے گا الحاد بھی ساتھ۔
کیا معلوم تھا کہ بے دینی بھی ساتھ آ جائے گی اس تعلیم کی؟ ہاں؟ میں نے جو زبردستی پڑھائی جا رہی ہے میں اس پہ ایک آرٹیکل لکھا، میں نے کہا نظام کے دور میں دینیات کمپلسری تھی لیکن صرف سنی مسلمانوں کے لیے، سرکاری ایون شیعہ مسلمانوں کے لیے بھی کمپلسری نہیں تھی، ان کے لیے اخلاقیات تھی. ہم نے کبھی زبردستی نہیں کی کیونکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. سورہ مزمل میں کہتا ہے نمبر کہ 33 سورت ہے شاید کہ یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے مانے جس کا جی نہ مانے. سورہ کہف میں بھی یہ بات ہے. ہم زبردستی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ ہنگامے کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، بھنگ پی کے جا رہے ہیں، اولاد مار کے اس کو ڈبا کے آ رہے ہیں، یہ آپ کا دھرم ہے؟ آپ کا کوئی دلیل ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس دلیل ہے. ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہنگامے کرنے کی، چیخو پکار کرنے کی، ناچنے کی نہیں. ہمارے پاس دلیل ہے، اور دلیل سے بات کرو. قرآن کہتا ہے تمہارے پاس اگر تمہارے پاس ایک سے بڑھ کے خدا تو لاؤ دلیل پیش کرو کہ خداؤں کی. اور اسی وقت ہوگا کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں قرآن و حدیث لازم کریں گے. اپنے بچوں کو ترغیب نہیں دیں گے بلکہ زبردستی کریں گے کہ 2 آیت پڑھو لیکن اللہ واسطے ترجمے کے ساتھ پڑھو. رسول اللہ کی سیرت سے آپ یقین جانیے، میں نہیں سمجھتا حیدرآباد میں ہو سکتا، یو پی میں تو صاحب 90% لوگ رسول اللہ کی زندگی سے واقف نہیں ہیں. 95% لوگ خلفاء راشدین سے واقف نہیں ہیں. یہ ہمارے دین کا المیہ ہے اور ہم مسلمان لڑتے ہیں، پتھر بازی کرتے ہیں. رسول اللہ کا کارڈ منا ہنگامے شروع ہو جاتے سڑکوں کے اوپر. کہاں کس کو روکیں گے آپ؟ رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کو کیا نہیں کہا گیا؟ کاہن کہا گیا، مجنوں کہا گیا، شاعر کہا گیا. آپ نے کیا کیا؟ پتھر مارے؟ ضرورت نہیں تھی. مجبور ہو گئے کہنے پہ. گاندھی جب 2 کتاب میں پڑھا سیرت کی، جب دوسری سال ختم کیا تو کہا کہ کاش اور کچھ پڑھنے کو ہوتا تو اچھا تھا. یہ ٹاپک نہیں ہے، میں آپ لائن لگا دوں گا لوگوں کی جو غیر مسلم ہیں، جو حضور کے بارے میں جو بولتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں. ایک ہی بول کے سوچوں گا. مائیکل ہارٹ، انہیں کتاب لکھی 100، اس میں کہا کہ دنیا کی 100 شخصیتیں جنہوں نے تاریخ انسانی پر سب سے بڑا گہری چھاپ چھوڑی ہے. انہوں نے کہا کہ میں کرسچن ہوں، محمد کو رسول نہیں مانتا، لیکن میں مجبور ہوں کہ محمد السلام کو پہلا نمبر دوں، اس لیے کہ انسانیت پہ جتنی گہری چھاپ حضور السلام نے چھوڑی کسی اور نے نہیں چھوڑی ہے. لہذا حضور کا پہلا نمبر ہے. 5واں نمبر موسیٰ کا ہے، 15واں نمبر حضرت عمر کا ہے، گاندھی کا ہے، آئنسٹائن کا ہے، کارل مارکس کا ہے. 50 نے 100 شخص ہے، لیکن مجبور ہو گیا حضور کو پہلا نمبر دینے پہ. بڑے لوگوں کے بننا شک. جس کو دیکھیں گے آپ رسول کی تعریف میں، تو ہم کیوں ہنگامے کریں؟ ہم کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو ان کو ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن ہم کیسے قائل کریں گے جب ہم خود نہیں پڑھتے تو دلیل لائیں کہاں سے؟ ابھی تک کسی نے چھیڑا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میں چونکہ شمالی ہند میں ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں. یہ سازش چلی ہوئی ہے کہ بہار کا الیکشن اگر جیتا جائے، پوری طاقت لگا دے گی بی جے پی اپنی. بہار کا الیکشن جیتا جائے یو پی، اور یہ کیپچر ہوا تو راجیہ سبھا میں ممبری آ گئے تو ہر چیز بدل دی جائے گی. آپ کچھ نہیں کر سکتے. قانون بن گیا تو کیا کرو گے؟ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلم پرسن بدلنا چاہیے. کیوں نہیں بدلنا چاہیے زمانے کے حساب سے؟ ٹھیک ہے بدلنا چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں. مثال کے طور پہ چاند پہ ایک مسلمان جاتا ہے، نماز کیسے پڑھے گا، کس طرح پڑھے گا، کس طرح پڑھے گا؟ ہمارے علماء بیٹھیں گے. آپ کون ہوتے دخل دینے والے؟ آپ نہیں ہوتے دخل دینے والے. ہمارے الحمدللہ عالم موجود ہیں. ہر عالم اجتہاد کرے گا، سارے علماء بیٹھیں گے، جس کی اکثریت رائے گی وہ اجماع بن جائے گا. اجماع ہوتی قانون بن جائے گا، وہ ہمارے مسلم پرسنل کا قانون ہو جائے گا. آپ نہیں دخل دے سکتے، یہ ہمارے علماء کا کام ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ رام مندر ہمارے سادھو سنتوں کا کام ہے، اس طرح یہ مسلم پرسنل ہمارے علماء کا کام ہے. میرا آپ کا کام نہیں ہے. لیکن میرا کام یہ ہے کہ ان کے سپورٹ کیا جائے. ایک ہی ادارہ ہے جہاں پہ ابھی الحمدللہ اختلافات سے بچا ہوا ہے. حالانکہ کچھ لوگوں نے اپنا بنا لیا مسلم پرسنل بورڈ. اللہ واسطے اس کی تائید کیجیے. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن امت کے لیے بول رہا ہوں. آپ سے استدعا کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جو وہ بات کرتے ہیں اس کو مان لیجیے. کیونکہ تقریباً ہر مکتب فکر کا عالم اس میں موجود ہے. اہل تشیع بھی ہیں، مثلا قلب جواد صاحب ہیں یا کیا ہے، اور لوگ ہیں. تو وہ اور سب لوگ ہیں. وہ ایک ہی ادارہ ہے جو اس وقت تک ہے جس پہ لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں. ان کی بات کو آپ مان کے چلیں اور جہاں بھی ہو ان کا ساتھ دیں.
مغرب کب ہے؟ ہو گیا وقت. تو سب ایک اور چیز میں اقبال زیادہ میری زندگی پہ اقبال کا بڑا اثر رہا ہے، اور کہ فرمایا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، مٹ گئے شور مچا ہوا ہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، تھے تو مٹیں گے نا. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، شکل صورت عیسائیوں کے تمہارا تمدن ہندوؤں کا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کئی اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اللہ نے پیدا کیا تھا ایک شخص کو، اس کو بھی ہندوستان کا مسلمان بھلا بیٹھا. کوئی اقبال جانتا ہی نہیں، اقبال کے نام بھی سے بھی واقف نہیں ہمارے نوجوان، اقبال کے نام سے واقف نہیں ہے. میں تو انگلش میڈیم کا پڑھا ہوں صاحب، اردو میڈیم کا پڑھا ہوا نہیں ہوں میں. بہت اہم ترین چیز ہے آج نہیں، اگر اللہ نہ کرے ہزاروں بار اللہ نہ کرے، اگر بہار بی جے پی جیتی اس کے دوسرے دن سے دیکھنا، آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک منسٹر ان کی ایک سادگی بیان دیتی ہے، جو ہم کو ووٹ دیں گے وہ رامزادے رہیں گے، باقی سب حرامزادے رہیں گے. بہت اہم ترین مسئلہ ہے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں جانتے ہیں، اور میں نے کہا نا کہ میں آ جاتا ہوں، جب آتا ہوں تو حکومت مجھے جب آتے آپ اطلاع دے دو کہ ایک آپ بات کر لو، میرے کو لکھ کر نہیں دیتا ہوں، بات کر رہا ہوں میں، اور جو ناقد علم ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن علم کم ہے، تجربہ زیادہ ہے. دنیا نے تجربہ تو حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں. دیندار کا مشاہدہ ہے، دیکھ رہا ہوں حالات، الحمدللہ حساس مسلمان ہوں، پڑھتا ہوں. جب شام کے بچوں کو دیکھتا ہوں، آپ نے تو عید منائی ہوگی، میری عید تو صرف یہ کہ نماز پڑھا، رمضان کو بھی میں نہیں آ سکا تھا، بس ہو گیا. کیونکہ میری عید یہ ہے کہ شام کے بچے جو ترکی میں ہیں، 3 4 سال کے بچے، ان کے نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں، وہ بچے محنت مزدوری کر رہے ہیں صرف 2 روٹی کے لیے، اور عید منا رہے ہیں. خود کو دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، شادیوں میں جو ہے لاکھوں کا خرچہ ہو رہا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں امت کا درد نہیں ہے. حدیث بول رہا ہوں، اور قرآن کے بارے میں بھی حدیث سناتا چلوں میں آپ کو. جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. مشکات کی حدیث جا کے دیکھیں، قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. زبیر صاحب، میں ایک معاملہ تھا، ایک آپ سے التجا ہے کہ اللہ واسطے مسلم کی مدافعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے لوگوں کو سمجھائیں، مسلمانوں کو ووٹ مت دو، سمجھداری سے کام. یہ اختلاف کا موقع نہیں ہے، یہ بہت آج ہم میں آ چکی ہے. ہمارے لیے پیسہ خدا بن چکا ہے، پیسے پہ بھروسہ ہے. ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اب مصیبت برداشت نہیں کر سکتے. ہم تھوڑی دیر کے لیے نہیں سوچتے کہ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو کیا وہ ہے کہ ہم کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. ورنہ آج بھی آپ بھی یہ تماشا کرتے اگر آپ کو اسلام مسلمان گھر میں نہیں پیدا کرتا. ارے اللہ تو، آپ اپنے بچے کو ماریں گے، باہر والے کو تھوڑی ماریں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بچوں کی مارتا ہے. نہ مصیبتوں سے ڈرو کبھی، نہ مصیبتوں کا گلہ کرو. نہ مصیبتوں سے ڈرو کبھی، نہ مصیبتوں کا گلہ کرو. یہ نصیب سب کو کہاں ہوئیں گے، عطائے رب رحیم ہے. مصیبت ہی اسی پہ ڈالتا ہے. چنانچہ سب سے زیادہ مصیبتیں پیغمبروں پہ آئی، صحابہ کرام پہ آئی، تابعین پہ آئی، تابعین پہ آئی، اولیاء کرام پہ آئی، ائمہ کرام پہ آئی. مصیبتیں ان پہ سب سے زیادہ. ہماری مصیبت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہماری. ہم واہ ویلا شروع ہو گیا، ارے دولت ہو گئے، افلاس آ گیا، یہ ہو گیا.
برداشت تو سب ہوتا ہے، زندگی میں سب لگا ہوا ہے، اچھے دن بھی آتے ہیں برے دن بھی آتے ہیں، مودی کے اچھے دن کی طرح نہیں اللہ کے اچھے دن کی طرح۔ تو بہر صورت صاحب انداز بیان گرچہ بہت خوب نہیں ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ذرا پانی پلا دو صاحب۔ آپ کے ساتھ اچھا سنیے صاحب ایک منٹ، ایک بہت بڑے آپ نے دین کا کام کیا، ایک پروفیسر کرشنا راؤ کی کتاب ہے محمد دا پروفٹ اسلام، کتاب نہیں کتاب چاہتا ہے 16-20 صفحے کا، میں نے آپ سے کہا تھا ماشاءاللہ آپ نے 5000 جو کتابیں شائع کی ہیں، جس کو لینا ہے فری لے لیں، اور وہ ہندی میں بھی ہے انگریزی میں بھی ہے، مختصر کتاب کا اتنا اچھا لکھا ہے، وہ مسیح یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ جی صاحب آپ نے 2 دفعہ کہا ہے کہ ہماری پاپولیشن ہے جس کو انگلش پیپر میں میں 40 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ آگے نہیں بڑھا۔ جی 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 میں بھی بول رہا ہوں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 40